آپ دیکھیں تو دالیں جو ہیں یہ عام آدمی کے لیے یہ دالیں جو ہوتی ہیں وہ ایک قسم کے روزمرہ کا ایک کھانا پینا ہے. آپ اس میں دیکھیں کسی میں 20-21% انکریز ہے ہمارے یہ مارچ کے بعد سے, کسی میں 30% انکریز ہے. آپ کا جو پیاز ہے بمپر کراپ ہوئی ہے. مجھے لوگ کہتے تھے جی ہمیں اجازت دیں اور زیادہ ہم ایکسپورٹ کریں. 30-32 روپے پہ ہم چھوڑ کے آئے تھے, اور آپ دیکھیں اس وقت پیاز جو ہے وہ 80 روپے پہ ہے. اگر آپ مارچ کی اینڈ کی بھی دیکھ لیں تو 40 روپے سے 80 روپے 100% بڑھ گیا ہے. آلو بمپر کراپ ایکسپورٹ کے لیے بات کرتے تھے 35% 34% بڑھ گیا ہے. انڈے یار گرمیوں میں تو انڈے لوگ کم کھاتے ہیں, انڈے جو ہے 36% بڑھ گئے ہیں. کوکنگ آئل جو ہے 20-21% بڑھ گیا ہے. اور ان جو ابھی پھر سے ڈیزل کی پرائز بڑھائی ہے, انہوں نے پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں ایس پی آئی سینسٹیو پرائز انڈیکس. یہ اس وقت جو ہے پچھلے ہفتے 32% سے بڑھ گئی. 32% یہ ریکارڈ ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ پرائز انڈیکس 40% تک جائے گی, 35 سے 40 اگلے چند ہفتوں میں, جب انہوں نے آپ کے اوپر تیل جو ہے وہ اور بڑھانا ہے پی ڈی ایل وغیرہ. یہ تو ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں ریلیف ملنے والا ہے, جو کہ اللہ کرے کہ اگر ریلیف ملتا ہے انٹرنیشنل پرائسز سے ہم تو اس کو ویلکم کریں گے, کیونکہ عام آدمی کے لیے ہم چاہیں گے پھر یہ پرائسز کم کریں. جس طرح انہوں نے سب چیز لاد دی ہے عام آدمی پہ, اور رشین آئل نہیں لے کے آ رہے, رشین گیس نہیں لے کے آ رہے, کیونکہ یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں اور یہ بہانے بنا رہے ہیں. تو اگر انٹرنیشنل پرائز ویسے ہی نیچے آ جاتی ہے تو میں توقع کروں گا کہ یہ وہی سارا کا سارا جو فائدہ ہوتا ہے وہ عام آدمی کے اوپر لے کے جائیں, ان کو دیں, پاس آن کریں, کیونکہ مہنگائی تو پاس آن کر رہے ہیں یہ بالکل, لیکن جب نیچے جائے پرائز تو یہ اس کو پاس آن کریں. اب آگے چلیں, اور ایک چیز ہوتی ہے ہول سیل پرائس انڈیکس, وہ یہ بتاتی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے, فیکٹریوں میں کیا اس وقت حالت ہے, جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں ان پٹس اور ساری آؤٹ پٹس کی وہ کیسی ہیں. وہ اس وقت 40% پہ جا رہی ہے, 39%, 39% پہ ہے ہول سیل پرائس انڈیکس. اس کا مطلب ہے آنے والا جو میں بتا رہا ہوں کہ ایس پی آئی 40% تک جائے گی, یہ جائے گی. لیکن جو ابھی انہوں نے انکریزز کی ہیں اور کرنے والے ہیں گیس کی پرائز میں, الیکٹریسٹی کی پرائز میں, تو یہ کتنی 50% تک نہ چلی جائے. ایک طرف تو اب یہ مہنگائی کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, اور آئی ایم ایف نے کہہ دیا, اور اس کے بعد ہمارے پاس تو بجٹ میں گنجائش نہیں ہے اور کوئی کچھ نہیں. تو عام آدمی تو پس گیا ہے, سفید پوش پس گیا ہے, مڈل کلاس پس گئی ہے. اور جو ہم نے پروگرام شروع کیے تھے جس کو ہم باٹم اپ کہتے تھے, پرو پور پروگرام, کہ عام آدمی کے لیے ان کی تاکہ وہ اپنی گھر گرہستی کو چلا سکیں, وہ انہوں نے بند کر دیے. آپ دیکھیں صحت کارڈ جو ہے سوائے کے پی کے, کیونکہ ہماری حکومت ہے, باقی سب جگہ انہوں نے روک دیا. کامیاب پاکستان پروگرام جس میں کہ ایگریکلچر کے انٹرسٹ جو سود کے بغیر ہم دے رہے تھے, قرضے دے رہے 5 لاکھ کے, ہم کاروبار کے لیے 5 لاکھ کے قرضے دے رہے تھے, گھروں کے لیے مطلب بالکل صرف ہم 2% لے کے قرضے دے رہے تھے 27 لاکھ روپے کے ہر گھرانے کے لیے. وہ سارے انہوں نے بند کر دیے ہیں گو سلو کر کے. اس کے بعد ابھی ان کو فنڈنگ ہی نہیں ہو رہی. کامیاب جوان پروگرام کو فنڈنگ روک دی انہوں نے کہ ہم اس کو دیکھیں گے, اور احساس لنگر پناہ گاہ یہ سارے بند ہو چکے ہیں. تو ایک طرف سے مہنگائی چڑھا رہے ہیں, دوسری طرف سے جو ہم نے شروع کیے تھے عام آدمی کے لیے سہولت کے لیے وہ بند کر دیے گئے ہیں. اب آگے چلیں, ادھر تک ان کی نالائکی جو ہے وہ نہیں رکتی.
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کہتے تھے سلیکٹڈ ہیں، نالائق ہیں، یہ نالائقوں کی جو یونیورسٹی ہے ان کے ہیڈ ماسٹر ہیں یہ. اب اگر دیکھیں گے لوڈ شیڈنگ کی بات آتی ہے تو مارچ میں کوئی مطلب شارٹ فال نہیں تھی. اپریل تک ہم ان کی شارٹ فال ان کو جو ہے وہ دے کے گئے تھے جس میں کوئی شارٹ فال نہیں. لیکن انہوں نے ایندھن تو منگوانا تھا نا بھائی. آپ ایندھن نہیں منگوائیں گے تو کیسے آپ کی کیپیسٹی چلے گی؟ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے کارخانے جو یہ لگوا کے گئے تھے اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے نئے کارخانے نہیں لگائے، کیونکہ یار آپ نے اوور کیپیسٹی پہلے کریٹ کر دی تھی. اوور کیپیسٹی کی ہم پیمنٹس دے رہے تھے. پچھلے سال 850 ارب روپیہ دیا ہے جو کہ ہم نے بجلی چلائی نہیں ہے اور اس کی ہم کیپیسٹی دے رہے ہیں، اور اس سال 1440 ارب روپیہ ہے. تو ہم اور لگا دیتے تو یا اپنے طرف سے ہم تو وہ پورے کر رہے تھے جو آپ لگا کے گئے تھے، اور وہ سارا امپورٹڈ فیول تھا. وہ اب آ رہا ہے آپ کو، مطلب وہ کہتے ہیں نا کمنگ ہوم ٹو روسٹ، تو وہ اب آ رہا ہے. اس میں مئی کے بیچ میں لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ 6000 ہے، جون کے بیچ میں 7500 سے 8000 ہے، اور اس وقت 4 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ شہروں میں اور گاؤں میں 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ پرائم منسٹر نے شہباز شریف نے کہا تھا 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لوڈ شیڈنگ چلتی رہے گی. کیا وجہ ہے؟ یہ وہ اس لیے کہ کوئلے کے جو پلانٹ ہیں صرف 25%. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی نیوز کانفرنس جاری ہے. انہوں نے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا گیا ہے. کچھ ہفتوں میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا. صحت کارڈ کے پی کے علاوہ تمام صوبوں میں بند کر دیا گیا ہے. اور لوڈ شیڈنگ رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی تو مشکلات تھی. ہم تو ادھر ادھر سے پیسے کر کے لوگوں کی بجلی تو لوگوں کو دیتے تھے یار. ان کا مطلب یہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ انسینسٹیوٹی دیکھیں کہ پیسے نہیں ہیں، پیسے بچاؤ. بشک لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے، لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے، پیسے بچاؤ. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ اگر پیسے یہ خرچ کریں تو کوئلہ بھی نہ آئے، LNG بھی نہ آئے، فرنس آئل بھی نہ آئے. تو یہ سیدھی بات ہے کہ ہمارے جو یہ لوگ اب یہ حکومت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ عوام اس گرمی میں بجلی کے بغیر رہ جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری نالائکی کی وجہ سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ہم IMF کے ساتھ کوئی کنکلوڈ نہیں کر سک رہے اس وقت تک، اور کوئی اور ہمیں پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. تو ہم جو ہمارے پاس تھوڑے پیسے ہیں وہ بچائیں اور لوگوں کے اوپر لوڈ شیڈنگ کرتے رہیں. اب اس کا کیا اس کے اوپر افیکٹ ہوگا، لوگوں پہ کیا افیکٹ ہے؟ دیکھیں جی، پیٹرول ڈیزل ٹرانسپورٹ کو افیکٹ کرتا ہے، زراعت کو افیکٹ کرتا ہے، اس کے ٹیوبویلز جو ہیں، اس کے ٹریکٹرز ہیں وغیرہ، ان سب کو افیکٹ کرتا ہے. اور یہ جو عام ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی، یہ جب ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں تو وہ ٹرانسپورٹ کاسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ڈیلی پرائسز کی جو جوس کی پرائسز ہیں وہ 30 سے 50% بڑھ گئی ہیں. یا آپ سب کو معلوم ہے، آپ خود جا کے یہ چیزیں خریدتے ہیں، آپ کے گھر والے خریدتے ہیں. مجھے آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے ایک چارٹ دکھا دیا تھا آپ کو. اب جو عام آدمی ہے، مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، اس کا ایک اور چیز ہے کہ وہ جا کے بینک سے ادھار لے لیتا تھا اپنی چیزوں کی خریدنے، موٹر سائیکل کے لیے، کوئی اور چیزوں کے لیے، اور کلین لون بھی لے لیتا تھا کہ تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے. وہ کاسٹ ڈبل ہو گئی ہے. اب وہ کاسٹ اس لیے ڈبل ہو گئی ہے کہ آپ کا جو بینکوں نے اپنا جو کائبور ہے وہ اس 11-11.5% سے اس وقت جو ہے وہ تو 15.5 ہے ہی ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا، بیکاز وہ ٹریک کرتا ہے آپ کے شوکت ترین کی نیوز کانفرنس جاری ہے. بڑھ جائے گی.
اور اس وقت ٹیکسٹائل بند ہو رہی ہے, اس وقت آٹو موبائل بند ہو رہی ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, موبائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے, اور ملینز ہیں لوگ جو ہیں وہ جو بے روزگار ہو رہے ہیں. بے روزگاری سے جو ہے آپ کی دیکھیں گے کہ پاورٹی بھی بڑھے گی. اب یہ ان اویلیبلٹی پاور گیس آپ دیکھیں آپٹما آ رہا ہے, باقی لوگ آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جولائی میں $1 بلین سے گرے گی, جولائی میں $1 بلین سے ٹیکسٹائل جو ایکسپورٹس گرے گی, اور اس کے بعد آپ کو جو باقی انڈسٹری جو ہے وہ بھی سفر کرے گی, اور اسپیشلی اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری بہت سفر کرے گی. پھر انہوں نے 13 انڈسٹریز کے اوپر ہائر ٹیکس لگا دیے ہیں, سپر ٹیکس لگا دیے ہیں. بھائی ہم تو ٹیکس نہیں انکریز کر رہے تھے, میں نے تو IMF کا پھٹا لے لیا تھا کہ ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگاؤں گا میں, اور میں ٹیکس کو میں براڈن کروں گا بیس کو, لیکن ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگاؤں گا. انہوں نے جو ہے 80% جو ہے $80 بلین وہ تو تنخواہ دار کے اوپر لگا دیا, اور اس کے بعد 13 انڈسٹری کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگا دیا. آگے چلو بھائی, اب اس سے کیا ہو رہا ہے؟ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی نیوز کانفرنس جاری ہے. انہوں نے کہا کہ انڈسٹریز پر سپر ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے, ٹیکسٹائل, موبائل, آٹو موبائل انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, جس سے بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا. ایک دم وہ ظاہر ہے جب پروڈکشن ہی بند ہونا شروع ہو جائے, ایگری بزنس سیکٹر جو ہے بڑا سفر. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی نیوز کانفرنس جاری ہے. انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا جا رہا ہے, گیس اور بجلی کی قیمتیں مزید بڑھنے والی ہیں, مختلف صنعتوں پر سپر ٹیکس کا نفاذ کیا گیا ہے. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے. ان کی جانب سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, حکومت کی معاشی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مختلف انڈسٹریز پر سپر ٹیکس. پیٹرولیم پرائسز 12% گر گئی ہیں, ڈیزل 16% گر گئی ہیں, آٹو نے بند کر دیا اپنے نئی بکنگز لینا, موٹر سائیکل 2% سے ڈراپ ہو گئی ہیں, اور 400 ٹیکسٹائل مل جو ہیں وہ بند ہونے جا رہی ہیں, اور ان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں اس اثر کیا ہوا, اس کا اثر جو ہے اسٹاک مارکیٹ کو, جو اسٹاک مارکیٹ وہ ہے جن کی جو پروفٹیبلٹی جو تھی 100 بڑی جو کمپنیاں تھیں, وہ 2018 میں $568 بلین انہوں نے کمایا تھا. انہوں نے 2021 کے بیچ میں $929 بلین کمایا, اور اس سال میں وہ تقریباً 1.1 ٹریلین کے قریب پہنچ گئے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہوگا, اور اسٹاک مارکیٹ دیکھیں گرتے 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 5000 پوائنٹ سے گر گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں ایکسچینج ریٹ جو ہم چھوڑ کے گئے تھے 182 وغیرہ پہ, اس وقت جو تھا یہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ چلتا ہے. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے ساتھ 97-98% پہ تھا, تو اس کے قریب قریب تھا. آج کی ڈیٹ کے بیچ میں یہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے جو ہونا چاہیے وہ 185 ہونا چاہیے, اور اس وقت 206-207 پہ چل رہا ہے. 20-21 روپے جو ہے یہ اسپیکولیٹر نے اس روپے کو گرایا ہوا ہے, اور ان کے پاس اتنی جان نہیں ہے کہ اس اسپیکولیٹر کو جو ہے یہ ایک قسم سے مارکیٹ سے نکال سکیں, اور یہ جو ہے یہ بھی انفلیشن دے رہا ہے. اگر آپ دیکھیں اپنا ڈیٹ مارکیٹ میں تو ڈسکاؤنٹ ریٹ کہاں ہے اور بینکس کیا چارج کر رہے ہیں, تو 1.5 سے 2% زیادہ چارج کریں. آپ دیکھیں مارچ کے بیچ میں 9.75 ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا, اور ہمارا ریٹ چل رہا تھا 10.3. اب 13.75 ہے اور 15.25, مطلب 1.5% سے اس وقت زیادہ لے رہے ہیں ڈسکاؤنٹ ریٹ سے, اور یہ جو افیکٹ کر رہا ہے ساری بزنسز کو, پوری اکانومی کو. اب ہم چلتے ہیں اس کے اوپر آپ کی
FBR کی ریونیو کلیکشن کی بڑی باتیں کرتے تھے، جناب یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، نالائق ہیں، اور خود انہوں نے ابھی کیک کاٹے ہیں، ہماری کارکردگی کیک یہ کاٹ رہے ہیں، چلیں کاٹیں یار، کم از کم ان کا منہ تو میٹھا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ دیکھیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑے اکانومسٹ، بڑے اکانومسٹ مجھے تانا دیتے تھے، اور یہ تو سارا یار امپورٹ بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ان کو سیلز ٹیکس وغیرہ کے اوپر ان کو پیسے بن رہے ہیں۔ ذرا دیکھیں آخری کالم میں انکم ٹیکس کی گروتھ ہے 31.5%، 31.5%، یہ دسمبر تک جو تھی یہ کوئی 24-25% تھی، ایک دم اس میں گروتھ آئی ہے، کیونکہ یہ ہے، یہ نیچرل ہے کہ پہلے سیلز ٹیکس وغیرہ بڑھتا ہے، اس کے بعد آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں لوگوں کی انکم، اور پھر انکم ٹیکس بڑھتا ہے، اور سیلز ٹیکس سے زیادہ بڑھا ہے انکم ٹیکس ایز اے پرسنٹیج۔ اور ہم اس میں ابھی وہ ہم لوگوں نے جو آئل کی GST تھی وہ بھی ہم نے نہیں لی، اور کوئی سپر ٹیکس نہیں لگایا، اس میں کوئی ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگایا تھا۔ تو خان صاحب نے تو پیٹرولیم لیوی اور سیلز ٹیکس سے ختم معاف کر دیا تھا، ابھی انہوں نے 10 روپے جو PDL لگایا ہے یہ 50 روپے تک جائے گا، یہ کمر توڑ دے گا عوام کی۔ اور دوسرا انہوں نے کیا کیا، سپر ٹیکس لگا دیا جو میں نے ابھی آپ کو کہا، اور ابھی انہوں نے اور کیا جو بہت بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے پاکستان کے ساتھ، کہ انہوں نے ٹریڈرز وغیرہ کے اوپر فکس ٹیکس لگا دیا 3,000 سے 10,000۔ ارے بھائی واپس پرانا پاکستان جا رہے ہیں۔ اور ایک آخری چیز جو میں نے لکھی ہوئی ہے کہ سپلائی چین جو ہے اس کے اوپر اگر آپ نے ویٹ پوری طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کی ایک ٹریل ہونی چاہیے، انہوں نے بیچ میں سے ٹریل نکال دی ہے، انہیں CNIC کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس کے بعد اس میں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ ہم نے سپلائی چین کے تھرو جو آٹومیٹ کر کے وہ ٹیکس لے رہے تھے اور لینے جا رہے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ تو انہوں نے کیا رول بیک کیا ٹیکسز، یہ پروگریسو ٹیکسز کی جگہ ریگریسو ٹیکسیشن جو شروع ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ ٹیکس جو دے رہا ہے اس پہ ٹیکس مت لگاؤ، اور ٹیکس پیئرس کو لے کے آؤ۔ 3 ملین ٹیکس پیئرز ہیں اس وقت ہمارے پاس 43 ملین 4 کروڑ 30 لاکھ ٹیکس پیئرز کا ڈیٹا ہم ان کو دے کے آئے ہیں۔ ڈیٹا صرف نہیں دے کے آئے، ہم دے کے آئے ہیں ان کے ایسٹس یہ ہیں، ان کی انکم یہ ہے، اور یہ ان کا ٹیکس ہے، وہ سارا کچھ ان کے پاس پڑا ہوا ہے۔ وہ ہم نادرا کے ساتھ مل کے FBR نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر کے بنایا ہے، وہ پورٹل میں اپریل میں جانا تھا، ابھی ہم نے اس کے اوپر لاگو کر دینا تھا، انہوں نے اگلے سال میں اس کو ڈالا ہی نہیں ہے، بیکاز زیادہ تر تو یار یہ بزنس مین ہے نا، جو تو چاہتے ہیں کہ ٹیکس والے یہ ٹیکس نہ لیں ان سے، نہ یہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لینے دیتے ہیں، نہ اس طرح بزنس مین پہ لینے دیتے ہیں۔ تو وہ کہاں گیا وہ ڈیٹا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹریک اینڈ ٹریس ہم نے ڈالا، اور ٹریک اینڈ ٹریس یہ تھا کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ٹیکس کی چوری کرتی ہیں، جس میں شوگر وغیرہ ہے، ہم نے اس کا ٹیکس جس میں ٹریک اینڈ ٹریس ڈالا جس میں سٹیمپس لگ جاتی ہیں، آپ چوری نہیں کر سکتے۔ 3 کے اوپر ہم شروع کر کے آئے جس میں ٹبیکو تھا، شوگر تھا، اور اس کے بعد آئل۔ 20 کے اوپر ہم نے لے کے جانا تھا اس کو، وہ اب گو سلو ہو گیا۔ جو ہم لگا کے آئے تھے اس کے بھی انہوں نے ہاتھ جو ہے پیچھے ڈال لیا۔ پھر ہم نے کہا تھا ریٹیلر کے ساتھ پوائنٹ آف سیل ڈالیں گے تاکہ ٹیکنالوجی کے تھرو ایک دم FBR کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں چھوٹا جو ہوگا، جو جس کی زیادہ سیل وغیرہ نہیں ہوتی، اس میں شاید فکس ٹیکس بھی کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے جو درمیانے ہیں کیوں جا رہے ہیں فکس ٹیکس پہ آپ اس پہ؟ اور میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ سپلائی چین کے اوپر انہوں نے توڑ دیا ہے، اور اس سے بہت نقصان ہو جائے۔ ہم واپس چلے گئے، صدیوں میں واپس چلے گئے، اور سنگل ونڈو جو ہے کسٹمز کا وہ آئی ہوپ کہ وہ چل رہا ہے، وہ چلتا رہے۔ اور موڈیز اور اس کے اوپر IMF پہ اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے شوکت صاحب نے ابھی جو ہے ایک 90 دن کا جائزہ دیا معیشت کا ان کا، تو وہ جو ہے تمام جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اب جب رپورٹ کارڈ ہوتی ہے تو اس پہ گریڈنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے،
اور گریڈنگ ہوتی ہے جب آپ اپنا نتیجہ لینے جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں آپ کو سی گریڈ ملا ہے, بی گریڈ ملا ہے یا اے گریڈ ملا ہے. وہ معیشت کا آپ کا جو ہے انڈیکیٹر ہوتا ہے. یہ جو گورنمنٹ آئی, جب پہلے تو سب سے پہلے جب ہم نے لیا حکومت, تو اس وقت پاکستان کا موڈیز نے آؤٹ لک نیگیٹو کیا ہوا تھا, یعنی کہ منفی آؤٹ لک, کہ معیشت جو ہے اس وقت رسک سے گھری ہوئی ہے اور معیشت میں بہت زیادہ خطرات ہیں. اس کو ہم نے آتے ہی پہلے سال میں اس کو جو ہے سٹیبل کر دیا, اور پھر 3.5 سال مسلسل اس کو سٹیبل رکھا. جیسے ہی یہ حکومت آئی اور آتے ہی موڈیز نے جو ہے پاکستان کی سوورن ریٹنگ واپس نیگیٹو کر دی, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان واپس خطروں میں آ گیا. جو شوکت صاحب نے باتیں بتائیں, جو خطرات تھے ان کی صحیح آبزرویشن تھی, اور جو 90 دن میں جو ہوا اس کے بعد آپ کے پاس ہے. اس وقت پاکستانی بینکوں کی جب موڈیز نے نیگیٹو ریٹنگ کی, پہلے تو ملک کی, پھر تمام بینک کی, پھر وابڈا کی, اب پاکستان کے بینکوں کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایل سیز آنر نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہو کہ اب اسٹیٹ بینک بھی جو ہے ہچکچا رہا ہے اور بول رہا ہے کارخانوں کو کہ آپ ایل سیز نہ کھولیں, میرے سے اجازت لیں. وہ اس کی وجہ ایک بنیادی زر مبادلہ کے ذخائر بھی ہے, لیکن جو ہماری آئل سیکٹر کی کمپنی ہے وہ کہہ رہی ہے ہمیں ایل سیز نہیں کھول رہی ہماری, اور ہم ملک میں جو ہے مال نہیں لا سک رہے. پھر اس کے بعد اب آ جائیں آئی ایم ایف. شوکت صاحب جب میں نے جوائن کیا تھا لاسٹ ایئر تو یہ 6ٹھا جائزہ ریویو کر رہے تھے, اور یہ میرے سامنے واشنگٹن گئے تھے. 3 دن ان کو واشنگٹن میں رہنا تھا, 7 دن رہے, اور وہاں پہ تمام چیزیں مکمل کر کے پاکستان آئے. رات کو 2 بجے, صبح 11 بجے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور بتا دیا آئی ایم ایف سے میری یہ بات ہوئی ہے, 5 ایکشن پلان ہے ABCDE, جس میں اسٹیٹ بینک ایکٹ تھا, ہم نے جوائنٹ سیشن وغیرہ سے کرایا. اسٹاک مارکیٹ اوپر, کرنسی سٹیبل, انٹرسٹ ریٹ سٹیبل, ہر چیز سٹیبل. ملک میں اس وقت جیسے بتایا کہ ہائیسٹ ایور کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی, ہائیسٹ ایور کریڈٹ آف ٹیک, تمام چیزیں, ایکسپورٹس کے نمبر اوپر. یہ حکومت آئی 24 اپریل کو, مفتاح اسماعیل واشنگٹن گئے کہ جی میں جا رہا ہوں اور بس ابھی آ کے آپ کو خوشخبری دیتا ہوں. وہاں سے انہوں نے جعلی خبر چلائی کہ میں نے پروگرام بھی طے کر لیا ہے اور جو ہے 1 سال کا ایکسٹینڈ کر کے $2 ارب فالتو لے لیے. آئی ایم ایف نے تردید کی اسی وقت کہ ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. وہ دن تھا, اس دن سے ان کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. اسٹاک مارکیٹ نیچے, کرنسی نیچے, انٹرسٹ ریٹس ڈاؤن. شوکت صاحب بھول گئے بتانا, جب یہ آئے انہوں نے پہلی کابینہ کی میٹنگ میں کہا $22 ارب ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہو رہا ہے. اس وقت $12 ارب تھا. پھر انہوں نے کہا 6,400 ارب بجٹ خسارہ ہو رہا ہے, جو 4,600 ارب روپے ہوا. پھر انہوں نے کہا جی ڈی پی 4% کی رفتار سے گرو کر رہی ہے, جو 6% سے ہوئی. یہ تمام جو جھوٹ بولے اس پہ ان کی اور کریڈیبلٹی, آئی ایم ایف نے ان سے جو ہے پریشان ہو گیا. پھر یہ 18 مئی کو دوحہ گئے. دوحہ جا کے انہوں نے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے کہا میرے وزیر اعظم اور میرے قائد نے بولا پیٹرول $1 نہیں بڑھے گا. آپ آئی ایم ایف سے ادھر بات کرنے جا رہے ہیں, پیٹرول کی ادھر اعلان کر دیا. آئی ایم ایف نے پھر ان کو خالی ہاتھ بھیج دیا. پھر انہیں مجبوری کے طور پہ آپ کے سامنے ڈیزل میں $134 کا اضافہ, 144 روپے جب ہم چھوڑ کے گئے وہاں سے 134 روپے, 110% ڈیزل کی قیمت میں اضافہ. اور اس کے علاوہ جو ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں 91% پیٹرول, اس میں 100 روپے کا اضافہ. وہ کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ ہمیں تو آئی ایم ایف پروگرام دے دے گا. پہلا بجٹ انہوں نے یعنی کہ جون کے پہلے ہفتے میں دیا. یہ منی بجٹ اس وقت پی ٹی آئی رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں, اس بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.